بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے، اب بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے، اب گھری ہری کھیتیاں جل گئی لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ جو جلسہ آپ کا ہو رہا ہے یہ تعزیتی جلسہ ہے۔ مستقیم بھائی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تعزیت پر یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اس جلسے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مرنے والی کو کیسے یاد کیا جائے گا اور یاد کرنے کے کتنے طریقے ہیں، یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ پورا جلسے کا مقصد ہے۔ آپ لوگ سن کر کے جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، یہ بہت پیارا پیغام آپ کے پاس آ رہا ہے۔ صرف 2 پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دین، دنیا اور آخرت کے حوالے سے پہلا پیغام آ رہا ہے۔ 2 آدمی کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ ایک سخی آدمی جو سخاوت کرتا ہے اس کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی شہید جو گردن کٹاتا ہے راہ خدا میں، شہادت دیتا ہے، اس کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو اللہ پیسہ دے تو فخر مت کیجیے گا، اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے فخر مت کیجیے گا۔ فخر سے آپ کو 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ صبر کا ثواب نہیں ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ سے تواضع نہیں ہوگی، تکبر ہوگا۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ یاد خدا سے آپ غافل ہو جائیں گے۔ چوتھا نقصان یہ ہوگا آپ پیسے کو پانی کی طرح بہائیں گے، پیسے کو بچائیں گے نہیں، پیسے کو بہائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی پیسہ ہو جائے، دھن دولت ہو جائے، غرور نہیں کرنا ہے، فخر نہیں کرنا۔ اور ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کیسے دل سے نکلے گی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قبر کی مٹی کو یاد رکھیے کہ اس مٹی میں ہمیں کبھی ملنا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ دوسری چیز، دنیا کی موج مستی چھوڑ دیجئے، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ تیسری چیز، دین، آخرت کو مقدم رکھیے، دین کو پہلے رکھیے، دنیا کو پیچھے رکھیے، دین کو آگے رکھیے، دنیا کو پیچھے رکھیے۔ چوتھی چیز، کل پر بھروسہ مت کیجیے گا، یہ آنے والا جو کل ہے اس پر بھروسہ مت کیجیے گا، اس کی گارنٹی نہیں کہ ہم زندہ اٹھیں گے یا جنازہ اٹھے گا۔ کل پر بھروسہ مت کرنا، اور آج جو ہے اپنے کو مردے میں شامل کر لیجئے، دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ اب آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کی محبت سے 3 نقصان ہوتا ہے۔ دنیا ہے جیب میں چل جائے گا، اور جیب کا پیسہ دل کے اندر نہیں اترنا چاہیے، دن برباد ہو جائے۔ 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے، آپ بدنصیب ہو جائیں گے۔ دوسرا نقصان، آپ کے دل میں لالچ پیدا ہوگا۔ تیسرا نقصان، لمبی لمبی امید پیدا ہوگی اور آپ کو تباہ کر دے گی، آپ کا دین برباد ہو جائے گا۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک حکیم صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب، جب قبرستان سے گزرتے تھے تو منہ پر کپڑا رکھ لیتے تھے، عورتوں کی طرح اوڑھنی رکھ لیتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا، حکیم صاحب کیا بات ہے؟ آپ جب قبرستان سے گزرتے ہیں، ڈاکٹر آدمی ہیں، قبرستان سے جب آپ گزرتے ہیں تو منہ پر کپڑا کیوں رکھ لیتے ہیں؟ کہا کپڑا اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ ان مردوں سے مجھے شرم آتی ہے۔ کہا کہ مردوں سے کیوں شرم آتی ہے؟ کہا اس لیے شرم آتی ہے کہ یہ سارے لوگ ہماری ہی دوائی سے مرے ہیں، اس لیے شرم آ رہی ہے۔ بہار عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آئی، درخت اچھے کے پھلتے ہیں نئے سرے سے جواں ہو کر، ضعیفی زور پر آئی ہوئے بے دست و پاک بے، کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جواں ہو گئے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے،
ملے خاک میں لیشاں کیسے کیسے، مکھی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دھیان دیجیے گا، آخری نمونہ مرنے والی مرحومہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ اپنے مرنے والی کو کیسے یاد کیجیے گا، مردے کو کیسے یاد کیجیے گا، یہ آج کے جلسے میں سن کر کے جائیے، زندگی بھر کام آئے گا۔ آپ مرنے والے کو آج یاد کریں گے، دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ دھیان دیجیے گا، مرنے والے کو 4 طریقے سے یاد کیا جاتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے۔ 4 طریقے سے مرنے والے کو یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ، آپ دعا کیجئے، آپ ادھر دعا کریں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ پہلا طریقہ دعا کیجئے۔ دوسرا طریقہ، آپ صدقہ خیرات کیجئے، 10 روپے سے لے کر کے 10,000 تک ان کی نیت سے آپ صدقہ کر دیجئے۔ آپ نے ادھر صدقہ کیا، ثواب ادھر پہنچ گیا۔ تیسرا طریقہ، پیسہ والے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے حج بدل کرا دیجئے، حج بدل کر لیجئے، حج بدل کرا دیجئے۔ آپ نے ادھر یہ قربانی دی، وہ قربانی وہاں پہنچ گئی۔ چوتھا اور آخری طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بیٹا ہیں، آپ کا کلیجہ پھٹ رہا، آپ کی ماں انتقال کر گئی، آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ یہ سورہ فاتحہ آپ نے ادھر پڑھا، آپ کی ماں کو ثواب پہنچ جائے گا۔ دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور 100 مرتبہ قرآن ختم کریں، ان کے سینے میں درد نہیں ہے، آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ آپ نے ادھر سورہ فاتحہ پڑھا ہے، ان لوگوں نے 100 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، آپ کی سورہ فاتحہ کے برابر 100 بار قرآن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ تو کرائے کے بیٹے ہیں، ان کے دل میں کہاں درد ہے، ان کا کلیجہ کہاں پھٹ رہا۔ قرآن پڑھ دیں گے ادھر، ثواب ادھر پہنچ جائے گا۔ آخری طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہفتے میں 1 دن روزہ رکھ لیجئے۔ صحابی آئے، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، ان کو کیسے یاد کریں؟ تو کہا ان کے لیے نفل نماز پڑھو جیسے اپنے لیے پڑھتے ہو، ان کے لیے نفل روزہ رکھو جیسے اپنے لیے روزہ رکھتے ہو۔ ہفتہ میں 1 دن روزہ رکھ لیجئے، چاہے وہ پیر کا دن ہو، چاہے جمعرات کا دن ہو۔ ماں باپ کی نیت کر لیجئے، آپ نے ادھر روزہ رکھا، آپ کے ماں باپ کو ثواب پہنچ گیا۔ آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، 2 رکعت اپنے ماں باپ کے لیے نفل نماز پڑھ لیجئے۔ دیکھ لیجئے نفل کا وقت ہے کہ نہیں، ظہر میں پڑھیے۔ دیکھ لیجئے نفل کا وقت ہے کہ نہیں، مغرب میں پڑھیے۔ دیکھ لیجئے نفل کا وقت ہے کہ نہیں، عشاء میں پڑھیے۔ آپ نے ادھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اپنے ماں باپ کی نیت سے، نام اعمال بند ہونے کے بعد بھی کھل جاتا ہے۔ دھیان دیجئے گا۔ ایک آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیگم پور کا آدمی چلا گیا پورنیہ، بکری خریدنے کے لیے گیا۔ بکری بیچنے والے نے کہا 300 روپے میں بیچیں گے اگر دیکھنے کے لیے جائیں گے، اگر دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے 600 روپے میں بیچیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بکری بیچ دو گے تو دیکھنے کے لیے کیوں آؤ گے؟ کہا کہ بچپن سے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، مجبوری میں بیچ رہا ہوں، جدا کر رہا ہوں، کیسے دل کو تسلی ہوگی؟ دیکھنے کے لیے جاؤں گا تسلی ہو جائے گی، 300 روپے میں بیچوں گا، دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا 600 روپے میں بیچوں گا۔ سوچا کہ بے وقوف آدمی ہے، فائدہ اٹھا لیتے، 300 روپے میں خرید کر کے لے آئے۔ اب بتا دیا کہ جلسہ جہاں ہوا وہیں میرا گھر ہے۔ اب وہ بکری والا روز آ رہا، ناشتہ کھا کر کے جا رہا ہے، روز آ رہا، ناشتہ کھا کر کے جا رہا ہے۔ بکری والی نے کہا کہ یہ تو حساب کتاب برابر کر لے گا، تو روز ناشتہ کھا کر کے جا رہا ہے، کل اگر آ جائے تو کہہ دینا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، تو بکری مر گئی ہے۔ جب وہ اگلے دن آیا تو کہا کہ بھائی بکری کہاں ہے؟ تو کہا کہ مر گئی۔ اب ناشتہ کھا کر کے دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، دوپہر کا کھانا کھا کر کے رات کا کھانا کھا رہا ہے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، کھاٹ پر سو جا رہا ہے۔ اب بکری والی نے کہا کہ پہلے تو ناشتہ کھا کر کے چلا جاتا تھا، اب تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، یہ آسمان پر گرا کھجور میں اٹکا، پوچھو تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میری بکری مر گئی ہے تو ایسے جاؤں گا، تیجا بھی کھاؤں گا، چالیسواں بھی کھاؤں گا، برسی بھی پوری کروں گا، اس کے بعد جاؤں گا۔ بتاؤ آپ سے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا،
پلاؤ کھائیں گے احباب میرا فاتحہ ہوگا۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔